ناظرین، ہنسی مذاق اور دل لگی والی ویڈیوز کو تو بہت سے لوگ لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کمنٹس اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ بئر معونہ کی لڑائی۔ بئر معونہ کی ایک مشہور لڑائی جس میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی، جن کو قراء کہتے ہیں اس لیے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی ضروریات، لکڑی، پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک تھا اور کنیت ابو براء تھی، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو مضرت نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہمراہ کر دیا اور ایک خط عامر بن طفیل کے نام، جو بنی عامر کا رئیس تھا، تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بئر معونہ پہنچے تو ٹھہر گئے اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت منذر بن عمر رضی اللہ عنہ، سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں میں سے 2 حضرات کو لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا، کہ 3 کے مارے جانے سے 1 کا مارا جانا بہتر ہے۔ عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا جو ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام اور مسلمانوں سے خاص عداوت تھی۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا تو اس نے غصے میں پڑھا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو ایک ایسا نیزہ مارا جو جسم کے پار نکلا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا کہہ کر جاں بحق ہوئے۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی بھی قوم کے نزدیک جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرا چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابو براء کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کر سکتے اور چاروں طرف سے کفار کے بیچ گھرے ہوئے تھے، بجز ایک کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے، جن میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت منذر اور عمر رضی اللہ عنہما جو اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردار پرندے اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا، یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلواریں لیے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔
یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات ٹھٹکے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں، مگر حضرت منذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمے کسی منت کے سلسلے میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت میں آزاد کیا۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ ان کے قاتل جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو برچھا مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی نعش آسمان میں اڑتی چلی جا رہی ہے، میں بہت متحیر ہوا اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے تو خود برچھا مارا تھا، وہ مرے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی، اس پر میں مسلمان ہو گیا۔ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اسلام کو بجا طور پر فخر ہے۔ بے شک موت ان کے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسے کیے تھے جن پر اللہ کے یہاں کی سرخ روئی یقینی تھی، اس لیے جو مرتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا۔